السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ پاک کسی کو توفیق دیتا ہے ہدایت کی تو وہ کیسے دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے اور کیوں اسے دین اسلام قبول کیا، اور کیوں یہ شیطان بنا ہوا تھا اور اب دین اسلام کی طرف آیا ہے، ایک مسلمان بن گیا ہے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو میں، چلیے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ مذہب اسلام بالکل حق اور ایک مکمل دین ہے۔ بہت سے ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو کہ آئے دن تبلیغ کی برکت سے ہدایت حاصل کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ایفی زبانی۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ آج سے آلموسٹ 3 مہینے پہلے تک یہ خود کو شیطان کا پیغمبر کہتا تھا۔ یہ نہ صرف شیطان کی عبادت کرتا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی عمر 456 سال ہے اور 2024 تک یہ ترکی کے 15% لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر شیطانی مذہب پر لے آئے گا۔ لٹرلی یہ بندہ مکمل طور پر شیطان بن چکا تھا، لیکن پھر ترکی کے ایک پوڈ کاسٹر نے اسے اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تاکہ اس کے اسلام کے خلاف کیے گئے سارے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ زبانی اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف میرے سوالوں کے جواب دے دے گا تو میں دین اسلام پر یقین کر لوں گا۔ اس پوڈ کاسٹ کے دوران زبانی نے ہوسٹ سے بہت سارے سوال پوچھے اور اسے ہر سوال کا لاجیکل جواب ملا۔ جب اسے ہر سوال کا پرفیکٹ جواب مل گیا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ زبانی نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس کے شیطانی ذہن میں اسلام کے خلاف جو بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب جھوٹ تھیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد زبانی نے اس پوڈ کاسٹر گروپ کے ساتھ نماز بھی ادا کی، جس سے اس کے دل کو اور زیادہ سکون حاصل ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو زبانی کی زندگی ہی بدل گئی۔ جو شخص شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے کعبہ تک پہنچ گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زبانی نے باقاعدہ اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ شیطان کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ چکا ہے۔ ایون زبانی کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس کی شیطانی زندگی کو فالو کرتے ہیں اب اس کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ راہ ہدایت پر آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو اس طرح کے شیطانی لوگ بھی دین کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ مارکو وائٹ جونیئر۔ دوستو، مارکو جونیئر کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ یہ یوکے کے سب سے رچ اور فیمس شیف مارکو پیر کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ ان کی اولاد کے پاس بے تحاشا دولت تھی تو جونیئر بچپن سے ہی بگڑ گئے تھے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ڈرگز لینا شروع کر دیا تھا۔ آپ ان کے ٹیٹوز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہے تھے۔ انہیں نشے کی اتنی لت لگ چکی تھی کہ انہوں نے شاپ لفٹنگ، الیگل ویپنز اور ایون لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ آخر الیگل ویپن رکھنے اور ایک دکان میں چوری کرنے کے جرم میں پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا اور کورٹ نے انہیں 1 سال کی سزا سنا دی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکو کے فادر نے نشہ چھڑوانے کے لیے ان پر 1 ملین پاؤنڈز خرچ کر دیے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پر جب یہ جیل میں گئے تو وہاں ان کی ملاقات مسلمان قیدیوں سے ہوئی۔ وہ مسلم پریزنرز ڈیلی نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایون وہ مسلمان قیدی وہاں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے، جسے سن کر مارکو کو بہت ہی سکون ملتا تھا۔ آخر انہوں نے جیل میں انگلش قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مارکو کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور ہمت طلب کرتے تھے۔ آخر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہوں نے جیل کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا۔ 1 سال بعد جب مارکو جیل سے باہر آئے تو سب انہیں دیکھ کر شوق ہو گئے۔ ان کی لائف مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ انہوں نے نشہ، عیاشی اور ہر برا کام چھوڑ دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مارکو اب 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنی فیملی اور 3 سال کی بچی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ مارکو اپنی زندگی کے بدلنے کا پورا کریڈٹ اسلام کو ہی دیتے ہیں۔ الحمدللہ اب مارکو ایک مسلمان ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا، مگر ویڈیو کا بھی یہی موضوع تھا اور ہمارا یہ ویڈیو دکھانے کا بھی یہی موضوع تھا کہ جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو سمجھ لیں جب خدا دیتا ہے چپٹ پار کے دیتا ہے بندے کو کہ بگڑے ہوئے انسان بھی جو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، برے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ پاک ہدایت کا ایک موقع انسان کو ضرور دیتا ہے کہ وہ سمجھ جائے
और हमें इस मौके को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें अपने दीन इस्लाम, अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करना चाहिए और इस पैगाम को दुनिया के हर कोने कोने तक पहुँचाएँ, ताकि आपकी वजह से, मेरी वजह से कोई मुसलमान हो सके, कोई राय